بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ۔ آج ہے 16 جولائی اور دن ہے بدھ کا۔ دو امپورٹنٹ خبریں اس میں ہم شامل کریں گے۔ پہلی خبر ہے ججز اور جرنیلوں کا توشہ خانہ اور حکومت کا فرار ہونا۔ دوسری خبر ہوگی اڈیالہ جیل سے متعلق عمران خان صاحب کے پاس ایک اہم ترین دستاویزی ثبوت، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تحویل میں ہیں اور جیل کے معاملات وہی دیکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے۔ اب وہ کسی بھی عدالتی فورم پہ اس دستاویزات کو لے کر بہت اچھا سا ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بکھلاہٹ کی وجہ سے ہوا یا ادروائز ہوا، لیکن ہو گیا۔ تو پہلی خبر لیں گے ہم لیکن کرپشن، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کرپشن کا دور دورہ ہے اور دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کو، قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی دور واپس آ گیا ہے، وہی زمانہ، وہی دور جس میں کہا جاتا تھا کہ کرپشن بہت ہو رہی ہے، اس کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانی ہے، کرپٹ خاندانوں سے جان چھڑوانی ہے۔ لیکن جب یہ سب اپنی سیاسی موت مر گئے، ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اور سچویشن یہ ہے، پہلی خبر ہے چینی سکینڈل، بہت ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جب یہ چینی مافیا جو ہے وہ حرکت میں آیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک مفصل جو ہے وہ تحقیقات کروائی تھیں اور ایف آئی اے نے رپورٹ تیار کی تھی، لیکن اس رپورٹ پر عمل درآمد کرنے کے بجائے اور چینی مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اس وقت جنرل باجوہ صاحب درمیان میں آئے تھے، اور پھر شبر زیدی صاحب نے بھی بتایا اور وہ درمیان میں آئے اور پھر کوئی کارروائی نہ ہو سکی، اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنے عزیز ترین قریبی دوست جہانگیر ترین صاحب کی بھی قربانی دے دی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چینی کے مل مالکان ہیں، کوئی 8-10 ملیں تو زرداری صاحب کے اور ان کے جاننے والوں کی ہیں، اور کوئی 8-10 ملیں ہی شریف فیملی اور ان کے جاننے والوں کی ہیں، اور یا ان کے عزیز و اقارب کی ہیں، اور پھر باقی جو ہیں مل مالکان، چینی جو شوگر مل مالکان ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہی حکمران خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سال ہا سال سے ہو رہا ہے، جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور صرف واحد عمران خان صاحب تھے جنہوں نے ان کو نتھ ڈالی تھی، لیکن وہ 3.5-4 سال کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا اور اب پھر وہی اسی ڈگر پہ واپس آ چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے پہلے ایکسپورٹ کی گئی، یعنی کہ شوگر مل مالکان کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں کہا گیا کہ آپ چینی بیرون ملک بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے 5 لاکھ ٹن چینی بیچ دی اور کروڑوں ڈالر انہوں نے کمائے، منافع کمایا، جبکہ اب دوبارہ قلت پیدا کی گئی، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ قلت پیدا کی گئی، قلت پیدا کرنے کے بعد چینی کی قیمت 200 روپے سے زیادہ تک چلی گئی، 205 روپے تک گئی، اور پھر کہا گیا کہ کیونکہ شارٹیج ہے اس لیے چینی واپس منگوائی جائے۔ اب 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ واپس منگوانے کی جو ہے وہ سمری منظور کر لی گئی اور شہباز شریف صاحب نے اجازت دے دی۔ اور اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو وزارت خزانہ ہے اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اس بات سے انکاری تھیں کہ یہ چینی مت منگوائی جائے۔ جو رپورٹ ہے، ہمارے کامرس رپورٹر ہیں ثناء اللہ، ان کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سارا معاملہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور پھر وزارت خارجہ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سارے معاملات کو ڈیل کیا، اور یہ چینی جو ہے 5 لاکھ ٹن چینی دوبارہ امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے یہ بنتی ہے 30 کروڑ ڈالر کی۔ 30 کروڑ ڈالر کی چینی جو ہے وہ منگوانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس کے بعد اس پہ جب شور و غوغا ہوا تو پھر آئی ایم ایف درمیان میں کودا، کیونکہ 243 روپے فی کلو یہ چینی پاکستان میں پہنچنے پہ اس کی قیمت ہونی تھی۔ پھر مل مالکان نے جنہوں نے چینی منگوانی، اس کے بعد پھر 55 روپے تک کی سبسڈی ان کو دی جانی تھی، یعنی کہ انہی کو فائدہ پہنچانا تھا، جس کے بعد پھر سابق سیکرٹری جو ہیں فواد حسن فواد اور بہت سارے لوگ میدان میں آئے، انہوں نے شور و غوغا کیا، تو اب یہ چینی جو ہے
پھر IMF آیا. IMF نے جب یہ رکاوٹ کھڑی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور یہ پروگرام خطرے میں پڑ سکتا ہے، جس کے بعد پھر اب یہ جو 5 لاکھ ٹن چینی ہے، اب یہ صرف 50,000 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہے اور 3 لاکھ ٹن چینی کا ٹینڈر جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تو یہ از خود ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بغض میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں آنے چاہیے، PTI کو نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے عوام، بھلے پاکستان کے سارے عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اس میں دلدل میں پھنس جائیں، لیکن آپ جو مرضی کہنے، تو یہ اس وقت مونوپولسٹ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر ہے جی توشہ خانہ سے متعلق، کیونکہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3 اس میں سزائیں دی جا رہی ہیں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کر کے، اور پھر وہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں، سزائیں ختم کر دی جاتی ہیں. ایک اور توشہ خانہ کا کیس اس وقت موجود ہے اور اس کی سماعت چل رہی ہے اور اس کو بھی سیاسی انداز میں چلایا جا رہا ہے. بوقت ضرورت کام آنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، کبھی سماعت شروع کر دی جاتی ہے، کبھی روک دی جاتی ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ شہید ارشد شریف نے بھی اس بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے تھے اور اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے جو توشہ خانہ جو بیرون ملک سے تحائف انہوں نے وصول کیے تھے ان کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی تھی. اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی اس مد میں بہت کچھ ملا تھا اور سعودی عرب سے بھی ملا تھا، لیکن انہوں نے وہ سارے کے سارے جو تحائف ملے تھے کیش کی صورت میں، نقدی صورت میں، ادروائز وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے ذاتی طور پر ملے ہیں. اور اب بھی جب ہمارے فوجی قیادت باہر جاتی ہے تو ان کو بھی تحائف ملتے ہیں. اور اس پہ ایک سوال اٹھایا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوایا، لیکن صرف ارکان پارلیمنٹ کا مہیا کیا گیا توشہ خانہ کا ریکارڈ، اور ججز کا، جرنیلوں کا ریکارڈ جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا. اور وہ بتایا گیا کہ یہ جو طبقے ہیں مخصوص طبقے، انہوں نے کہا کہ جی وہ جتنے بھی تحائف آتے ہیں وہ سیدھے گھر لے جاتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے توشہ خانہ کے ریکارڈ میں. تو اس کے بعد پھر مستی خیل ہیں، ثناء اللہ مستی خیل اس طرح کے بہت امپورٹنٹ کام کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا PAC کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی ارکان پارلیمنٹ اور جرنیلوں اور سپریم کورٹ جج صاحبان کو حاصل مراعات اور تنخواہوں کی تفصیلات کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور ارکان پارلیمنٹ اور گریڈ 22 کے افسران کو حاصل تمام مراعات اور تنخواہوں کی تفصیلات دی جائیں، اور ساتھ ہی جرنیلوں اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پیکج بھی سامنے لائے جائیں. لیکن ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اٹھایا تھا، اور جب فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ سوال اٹھایا تو پھر ان کو FIA کا نوٹس آ گیا تھا اور ان کی طلبی ہو گئی تھی. تو توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ توشہ خانہ صرف سیاستدانوں کو نہیں، سیاسی حکمرانوں کو نہیں، بلکہ یہ سب کو تحائف ملتے ہیں، اور یہ عالمی روایت ہے. کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی مہمان ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کو تحائف دیے جاتے ہیں، اور ان تحائف کی وصولی کا بھی ایک طریقہ کار قانونی طور پہ درج ہے. تو بہرحال ایک یہ خبر آئی ہے جی. اور دوسری اگلی خبر جو ہے وہ ہے اڈیالہ جیل سے متعلق. وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کرنل صاحب کرتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کرتے ہیں. دوسری جانب ان کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور مسلسل اور صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ مفاہمت نہیں کر رہے. وہ NRO نہ لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں، نہ وہ ڈیل چاہتے ہیں نہ وہ ڈھیل چاہتے ہیں، اور اپنی بات پر قائم دائم ہیں. اور اس پہ کیونکہ یہ خبریں بہت زیادہ زبان زد عام اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کر رہا تھا، اور عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور ان کی پارٹی مسلسل یہ بات کہہ رہی تھی. اور اب کیونکہ ایک طویل عرصے سے انہوں نے
کئی طرح کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس پہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کل ایک باقاعدہ طور پہ ایک پیج کا، جو آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ 15/7/2025 یعنی کہ کل از دفتر سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی یعنی کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ جاری کیا ہے، اور اس پہ تاریخ بھی درج ہے اور ان کے دستخط بھی ہیں۔ ایک صفحے کا ہے، یہ پریس ریلیز ہے، اور یہ پریس ریلیز جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا کوئی قیدی بھی اڈیالہ جیل میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس کا پریس ریلیز تیار کیا ہے، ان کے دستخط سے جاری ہوا ہے، تو پھر یہ بتانا چاہیے تھا کہ اصل سوال ہو رہا ہے عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 کے بارے میں۔ لیکن اس وضاحت میں یہ جو لیٹر ہے ایک پیج کا پریس ریلیز، اس میں کہا گیا ہے کہ وضاحت بابت فراہمی سہولیات بانی پی ٹی آئی مقید سینٹرل جیل راولپنڈی۔ اب جو جیل ریکارڈ ہے اس میں اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی مقید سینٹرل جیل، اس نام کا کوئی بندہ جیل ریکارڈ کے مطابق موجود نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس ضمن میں انہوں نے کہا جی کہ اس ضمن میں تحریر خدمت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل ہزا میں قانون و قواعد کے مطابق بی کلاس کی سہولت دی جائے، سہولیات میسر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 یہ ہیں اڈیالہ جیل میں مقید، بانی پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز بھی جیل ریکارڈ کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی عدالتی ریکارڈ کے مطابق ہے۔ عدالت نے جو سزا سنائی اور جن مقدمات میں ایف آئی آر میں عدالت نے جس شخص کو بھیجا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اس کا نام بانی پی ٹی آئی نہیں ہے۔ لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی پریس ریلیز میں ایک دفعہ نہیں کوئی 10 دفعہ یہ استعمال کیا ہے نام، بلکہ 10 دفعہ بھی زیادہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 مرتبہ یہ نام استعمال کیا ہے بانی پی ٹی آئی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر یہ سارے کا سارا پریس ریلیز جو ہے وہ جیل حکام نے تو تیار نہیں کیا، کم از کم صرف جیل حکام کے دستخط ہیں، کیونکہ اگر جیل حکام اس کو تیار کرتے تو لکھتے عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر فلاں فلاں، اس کے بارے میں یہ وضاحت ہے۔ اب اس میں کہا گیا ہے جی کہ ان کو پہلے تو ماضی کا بتایا گیا ہے، ان کو جی کتب میسر ہیں، ان کو ورزش کی سہولت ہے، اور پھر ان کو 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ یہ جو 7 سیلز کہہ رہے ہیں ان کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے، اور باقی سارے سیل خالی ہیں۔ ان کو صرف 6 بائی 8 فٹ کا ایک سیل ہے، ایک کمرہ ہے، کالکوٹ اس میں رکھا ہے، اس کا انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کو 7 سیل بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ایکسرسائز کے لیے سائیکل، LED، اخبارات اور ذاتی انتخاب کے مطابق کتب کی سہولیات میسر ہیں۔ تو جب کہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی جا رہی۔ اگلی بات یہ ہے کہ باقاعدہ کہتے ہیں جی ایک قیدی کک فراہم کیا گیا ہے جو کہ ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا ان کی خواہش کے مطابق تیار کرتا ہے۔ تو یہ میری اطلاع کے مطابق یہ سہولت اب ان کو میسر نہیں ہے، کیونکہ جو سہولت ان کو میسر تھی وہ اس سے پہلے تھی۔ اگلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی 413 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ کیا گیا، بانی پی ٹی آئی نے جیل سے یہ کیا گیا، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت ان کی ٹیم ہینڈل کر رہی ہے، اور عمران خان جو ہیں خود سے کوئی ٹویٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب اس میں لکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں ہیں انہوں نے 413 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ کروایا، تو وہ صرف ان کی ٹیم کر سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ اگلی بات جو ہے جی وہ جو آگے جا کے پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو طبی معالج ہیں ان کو نہیں ایکسیس دی جا رہی، ڈاکٹر یوسف کو اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو، تو اس میں اقرار کیا گیا ہے کہ ان کو واقعتاً نہیں بلایا جا رہا۔ تیسرا
اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قید تنہائی کے بارے میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ وہ واقعتاً قید تنہائی میں ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے جی کہ آخری پیراگراف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولیات میسر ہیں. اپنے احاطہ کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں. تو جناب وہ کھلا صحن نہیں ہے، وہ بند ہے. ایک کوریڈور ہے جو 7 کال کوٹھڑیاں ہیں، ان میں سے ایک کال کوٹھڑی عمران خان صاحب کو دی گئی ہے جو کہ 6 بائی 8 فٹ ہے، جس کی تصویر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور باقی کمرے بند پڑے ہیں، باقی کال کوٹھڑیاں. اور ایک جو کال کوٹھڑی ہے اس میں سائیکل اور ان کی جو مشین ہے ایکسرسائز والی وہ پڑی ہے. تو انہوں نے کہا جی کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی بھرپور انداز میں سیکورٹی اور صحت کے حوالے سے جیل حکام، جیل انتظامیہ ادا کر رہی ہے. اور سوشل میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو خبریں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جیل میں مقید کسی بھی اسیر سے زیادہ سہولتیں ان کو میسر ہیں اور افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. یہ صرف سنسنی پھیلانے اور سستی شہرت کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پریس ریلیز ہے یہ خود ہی یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے الزامات درست ہیں، کیونکہ اس میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا نام کا کوئی بھی قیدی اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کے مطابق وہاں پہ نہیں ہے. تو فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.